نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور سننے والی میری محترم ماؤں بہنوں، آج کی اس نشست میں کوشش کروں گا کہ صرف عبادات میں سے ایک عبادت نکاح کی ہے. ہر عبادت کے لیے کچھ شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں مکروہات سے بھی وابستہ ہوتی ہیں. تو آج کی نشست میں یہ عرض کروں گا کہ نکاح کب عبادت ہے، کب واجب اور فرض ہے، کب سنت ہے اور کب حرام ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اسلام نے نکاح کا ایک تصور دیا ہے، ایک تصور، ایک کنسپٹ، اور وہ یہ ہے کہ نکاح عبادت. نکاح کیا ہے؟ آپ بھی بولیں گے نکاح کیا ہے؟ نکاح عبادت ہے اور عبادات کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں سمجھنی. اس لیے کہ جب مسلمان عبادت تو کرتا ہے لیکن کرتا اپنے طریقے سے ہے. شریعت کو سامنے عبادت کر رہا لیکن طریقہ اس کا اپنا ہے، یا اس کا طریقہ وہ ہے جو اس کی سوسائٹی اور معاشرے میں سے دیا ہے. عبادت کر رہا لیکن اسلام کی روح سے عبادت نہیں کر رہا، بلکہ یہ عبادت کر رہا معاشرے کو دیکھ کر رہا، لوگوں کو دیکھ کے کر رہا، اور اس میں حضور کی سنتیں اور اسی طرح اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تھی تو عبادت تھی، کیا تھی؟ نکاح کیا ہے؟ عبادت. لیکن جب اس نے عبادت کی سوسائٹی اور معاشرے کو دیکھ کے تو اس میں سنتیں بھی گئی، پیغمبر کے طریقے بھی دفن ہوئے، اللہ کے احکامات بھی ٹوٹتے ہوئے
نظر آئے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نکاح تو عبادت، نکاح کا مقصد تھا کہ ہم متقی بن جائیں، نکاح کا مقصد تھا کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، نکاح کا مقصد تھا کہ ہماری آنکھ حیا والی بن جائے، نکاح کا مقصد تھا ہماری زبان حیا والی بن جائے، نکاح کا مقصد تھا ہمارے کان سچ سنیں، نکاح کا مقصد تھا کہ ہمارا نفس غلط استعمال نہ ہو، نکاح کا مقصد تھا کہ شہوت کو ویسے نہ پورا کیا جائے، لیکن یہ نکاح عبادت تھی، طریقے کا نہیں پتہ، سنتوں کا پتہ نہیں، فرائض کا علم نہیں، تو یہ عبادت نہ بنی، عبادت آپ میری بات توجہ سے سنیں، ایک تصور اسلام دیتا ہے، قرآن کہتا ہے نکاح کرو تم پاک دامن بن جاؤ گے، قرآن کہتا ہے نکاح کرو تم حیا والے بن جاؤ گے، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کہتی ہیں نکاح کا مقصد حیا ہے، انسان کو گناہوں سے بچانا ہے، یہ اسلام کا تصور ہے، یہ طریقہ کس نے بتایا؟ یہ مقصد اسلام نے بتایا۔ اس کے مقابلے میں کچھ قوتیں اسلام کی دشمن تھیں، میرے نبی کے زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی کچھ قوتیں ایسی کار فرما تھی جو اسلام کے اصولوں کو توڑنے کے لیے، مسلمان کے ذہن سے نکالنے کے لیے، وہ اسلامی قانون اس مسلمانوں کے ذہن سے نکالنے کے لیے کچھ قوتیں استعمال ہوئی، اور وہ قوتیں سب سے بڑی یہ تھی کہ مسلمان کے سامنے ہر وہ چیز خوبصورت کر کے پیش کی جس میں انسان مسلمان بے حیا ہو جاتا ہے، اس کی نظر سے حیا جاتی رہتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پھر کچھ چیزیں مخلوط نظام تعلیم نے دی، انہوں نے کہا ہماری لڑکی جب پڑھی لکھی ہوگی تو وہ پجامہ پہنے گی، تصور دیا۔ اسلام کے مقابلے میں ان کو یہود و نصارہ کا تصور کہہ سکتا ہوں، میں ہندوؤں کا تصور کہہ سکتا ہوں، لیکن اسلام کا یہ تصور، انہوں نے کہا عورت نام ہے آزادی کا، عورت نام ہے حقوق کے مطالبے کا، عورت نام ہے روڈ پہ سامنے آنے کا، عورت نام ہے مرد کے شانہ بشانہ ہو کر چلنے کا، کہا نا انہوں نے، اور ان لوگوں کو طعن کا نشانہ بنایا جو اپنی خواتین کو گھر کے اندر رکھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک تعلیمی نظام اور سسٹم نے ہمیں بتایا، مخلوط نظام تعلیم نے بتایا کہ لڑکی جب پڑھی لکھی ہوتی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ سر پہ دوپٹہ، کیونکہ پڑھی لکھی ہے، یہ ان کا میں بتا رہا ہوں، اسلام کا نہیں، اسلام کا یہ تصور میں اسلام کے مقابلے میں جو جن لوگوں نے تصور پیش کیا، نمونہ پیش کیا، انہوں نے کہا عورت نام ہے سر سے دوپٹہ اتار کر چلنے کا، عورت نام ہے تنگ لباس پہننے کا، معاذ اللہ، عورت نام ہے حقوق کے برابری کا، جو مرد کو حقوق ہیں وہ عورت کو بھی ملیں، اور انہوں نے کہا نعرہ لگاتے ہیں ہم جو چاہیں گی کریں گی، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ ایک نعوذ باللہ الفاظ بہت غلط ہیں کہ ایک 54 سال کا لڑکا ہو اور 9 سال کی لڑکی ہو، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ ظلم ہے، اور انہوں نے
پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ الفاظ بول کے یہ اشارہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. ان کی عمر نکاح کے وقت تو 6 سال تھی، رخصتی کے وقت 9 سال، اور پیغمبر علیہ السلام کی عمر 50 سال سے زائد تھی. انہوں نے کہا یہ ظلم ہے